تشیع کیا ہے اور شیعہ کون ہے؟ تشیع کیا ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج شاید ہمارے اوپر اگر ہم دیکھیں، الحمدللہ جس لائن میں جس عقیدے پر ہیں، لیکن نئی نسل کو ہم یہ نہیں بتا رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر ان دونوں کے حوالوں سے غلط ایک تصویر پیش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ جو حق ہے وہ حق ہے۔ حق کی علامت یہ ہے، باطل کی ایک علامت ہوتی ہے، حق کی ایک علامت ہوتی ہے۔ حق یہ ہے جتنی دنیا دباتے جائیں تھوڑی دیر کے لیے دب دب کے ابھرے اسے حق کہتے ہیں، جو ابھر کے میٹھے اسے باطل کہتے ہیں۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے جاء الحق وزہق الباطل۔ تھوڑی دیر کے لیے اب صورتحال ابھی کرنٹ افیئر میں اگر آپ دیکھیں، الحمدللہ تشیع کا اتنا امیج رہبر معظم نے اللہ اور امام زمانہ کی تائید کے ساتھ دنیا میں ایک مقام بنا ہے، دنیا کی آنکھیں کھل گئی ہے۔ اگر دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ طاقت حق ہے، لیکن رہبر نے یہ دکھا دیا طاقت حق نہیں ہے، حق طاقت ہے۔ ہمیشہ حق طاقت ہوتے ہیں، طاقت کبھی حق نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جن کے ساتھ اللہ کی تائید ہو، اللہ کی نصرت ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لہذا حالیہ دنوں میں ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے، حالانکہ رہبر کبھی بھی تشیع شیعوں کی بات یا کسی مسلک کی یا کسی فرقے کی یا اپنے ملک کی بات نہیں کرتے، بلکہ یہی فرماتے ہیں جیسے کہ امام خمینی کا بھی فرمان تھا، ہے نا جی، امام خمینی نے بھی ارشاد فرمایا تھا بار بار، لوگ دنیا والوں ہمیں مت ڈراؤ، موت سے ہمیں مت ڈرانا۔ اب آپ دیکھیں امام خمینی کا جملہ تھا، موت سے کبھی بھی ہمیں مت ڈرانا۔ کیوں؟ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کافروں کو ہم خود کافر کو مارے تب بھی ہم جنت میں جائیں گے، کافر ہمیں مارے شہید ہو کر ہم پھر بھی جنت میں جائیں گے۔ کسی دشمن خدا کو مارے گا تو پھر بھی ہمیں جنت ملے گی، کوئی کافر ہمیں مسلمان اور مومن سمجھ کے اللہ کی راہ کا مجاہد سمجھ کے مارے گا تو شہید ہو کے جنت میں جائیں گے، یا کسی کافر کو صفحہ ہستی سے مٹا کر اس کی جزا کے طور پر ہم جنت میں جائیں گے۔ تو ہمیں کیا ڈرانا؟ یہ پیغام امام خمینی کا نہیں تھا، یہ پیغام کربلا کا پیغام ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام تھا۔ تم ہمیں مت ڈراؤ، مت ڈرانا ہمیں کہ ہم کسی طرح سے بھی موت سے ڈرتے ہیں، نہیں، انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا براما۔ یہ نہ سوچنا کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ حق کے ساتھ مرنا ہمارا مقام ہے، بغیر حق کے جینا ہم موت سمجھتے ہیں۔ یہی کربلا کا تصور تھا، کربلا کا درس تھا۔ انسان مرتے تو پہلے بھی تھے، مرنا تو ویسے بھی ہے، لیکن حق کے لیے مرنے کا سلیقہ، بلکہ دنیا میں معیار کو بدل دیا زندگی اور موت کا کربلا نے، امام حسین علیہ السلام نے۔ اسی لیے آپ کو ہمیشہ سے آپ سنتے آ رہے، کسی شاعر نے، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں ہے، اس نے کیا خوبصورت شعر پڑھا تھا، حق کو باطل دکھا دیا تو نے، زندہ اسلام کر دیا تو نے، حق کو باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ حسین وہ ہے۔ محمد آل محمد بلند در سلوات۔ عزیزان محترم، یہ ہم محرم کے اس کانفرنس میں شریک ہیں، ہم اس موضوع کے اندر اس کربلا کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، پیغام عاشورہ کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو پیغام عاشورہ میں یہ ہے، جس مسلک سے ہمارا تعلق ہے اس مسلک کو کم از کم سمجھ لیں، اس کی حقانیت کو سمجھ لیں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کیا ہماری ذمہ داری آج، وظیفہ ہمارا کیا؟ اور رہبر نے بھی یہی فرمایا تھا، ہم دنیا یہی کہتے ہیں ایران پہ اٹیک ہو گیا، ایران کے سائنسدان شہید ہو گئے، آفیسر شہید ہو گئے، نقصان ہے، بہت بڑا نقصان۔ لیکن کیا فرماتے؟ ہم جو تحریک چلا رہے ہیں ایران بچانے کے لیے نہیں ہے، اسلام بچانے کے لیے ہے۔
ظاہری طور پر آنکھوں سے اوجل ہونا زندگی کے اختتام کی علامت نہیں ہے، بلکہ آغاز زندگی کی علامت ہے۔ یہ کربلا کا تصور۔ تو آج کے دور میں سب سے زیادہ ہمیں جس چیز کو سمجھنے کی ہے، جو اپنے عقائد کو سمجھ لیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں، اور اپنے مقام اور حیثیت کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ منبر کا تقاضا یہ ہے، دور حاضر کا تقاضا ہے۔ آج دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے، لیکن یہی دنیا جب آپ نے دیکھ لیا، کبھی یہ نہیں کہا، کبھی ان چیزوں پہ بھروسہ نہیں کیا، بلکہ امام خمینی نے بھی ہمیشہ یہی کہا تھا، ہمیشہ یہ نعرہ لگایا تھا، لا شرقیہ لا غربیہ، نہ مشرقی پاور نہ مغربی پاور، بلکہ جمہوریہ اسلامیہ، اسلام ایک پاور ہے۔ قرآن کا یہ اعلان ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غم نہ کھانا، تم سست نہ ہونا، تم ہی سربلند ہو، لیکن شرط یہ ہے تو اگر تم مومن ہو، ایمان کی طاقت تمہارے ساتھ ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں جھکا سکتی۔ یہ شرط ہے۔ آج وہ ایمانی طاقت کیسے حاصل ہے، یہ سمجھنا آج مشکل نہیں رہا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، کیونکہ پیغمبر کے دور سے لے کر بعد از حیات رسول کربلا تک اسلام کو تھوڑا سا سمجھنا پھر اس دورانی میں بڑا مشکل مرحلہ آیا تھا۔ واقعی کربلا کے بعد سے اسلام کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں رہا۔ اسی طرح انقلاب اسلامی ایران تک اسلام کو سمجھنا مشکل تھا۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے ائمہ علیہ السلام کو، لیکن تقاضا یہ وقت کے تحت ہر امام نے اپنے زمانے کے جابر طاغوت کے ساتھ اپنا مقابلہ اور اپنی تحریک جاری رکھی۔ اسی لیے آپ اس کے لیے مطالعہ کر سکتے ہیں، رہبر معظم نے ایک کتاب لکھی ہے، ایک مجموعہ کلام ہے، اس کا آپ مطالعہ کر لیں۔ 250 سالہ انسان، یہ 250 سالہ ایک انسان نہیں ہے، بلکہ 250 سالہ حیات طیبہ یہ معصومین علیہ السلام ہے، جو امام حسن العسکری علیہ السلام کی وفات تک کے دورانیہ 250 سال بنتے، اس کو مطالعہ کر لیں، اس میں کیا کچھ ہوا۔ اب یہ نہ کہیں کہ ہر امام کو اپنے زمانے کے جو تقاضے ہوتے ہیں، جو ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں، ان کو ہر امام نے پورا کر دیا ہے، لیکن زمانے کے تقاضے کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے جو تقاضا پورا کیا، زمانے کے حالات ایسے بنے تو امام نے وہ حالت پیدا کر دی۔ ہم نے سمجھنا یہ ہے، دین میں ہمیں معرفت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کسی چیز کو آنکھیں بند کر کے سمجھنے سننے کا وہ نہیں ہے اسلام کے اندر، خصوصاً تشیع کے اندر۔ تشیع کے بارے میں یہ ہے، نحن ابناء الدلیل، ہم دلیل کے بیٹے ہیں۔ جب تک لاجک آپ کے پاس نہ ہو یہ دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لہٰذا ابھی آپ یہ دیکھیں، امام علی علیہ السلام کے اگر پیغمبر کے بعد سے 25 سال خاموش رہے، تب بھی یہ امامت کا وظیفہ ہے۔ 4.5 سال ظاہری خلافت پہ آ کے نظام امامت کو چلایا، وہ بھی وظیفہ خداوندی ہے۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے دور حکومت میں اگر آپ نے جو طاغوت وقت کے ساتھ آپ ٹکرا گئے اور جہاں صلح کا مقام آئے تو آپ نے صلح کر لی، وہ بھی تقاضائے وقت ہے، وہ بھی منصب امامت کے عین مطابق ہے۔ جب حالت اس حد تک بگڑ گئی تو امام حسین میدان میں آ کے آپ نے پھر فرمایا وعلی الاسلام السلام اذ بلیت الامہ براع مثل یزید کہہ کر نعرہ بلند کر دے، وہ بھی منصب امامت کا تقاضا تھا۔ اور 34 سال امام سجاد واقع کربلا کو آنسوں کی صورت میں گلشن زہرا کی آبیاری کے لیے دست بدعا ہو کر ہاتھوں کو اٹھاتے بھی رہے، لیکن اس گلشن کی آبیاری کے لیے آنسو بہا کر اس گلشن کو سدا بہار بنا دیا، وہ بھی منصب امامت کے مطابق۔ جب ماحول چینج ہو گیا، دشمن سے ٹکرا گئے، یعنی جب آپ یہ دنیا کا ایک دستور ہوتا ہے، جب دو بڑی طاقتیں آپس میں لگ جائیں تو تیسری تھرڈ پرسن کو موقع مل جاتا ہے۔ تو بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں ٹکرا گئے تو امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام کو موقع مل گیا، تو دنیا میں علم کے ایسے آپ دونوں نے جو علوم آل محمد کے ایسے چشمے ہر جگہ سے آپ نے جاری کر دیا، رہتی دنیا تک کے لیے اگر دیکھیں تو جہاں پر بھی آپ دیکھیں جتنی بھی کتب احادیث میں ہے قال الباقر قال الصادق کے نام نکلتے ہیں۔
بر محمد آل محمد بلندر قرآن و حدیث کو اس نہج پہ پہنچا، اس معراج پہ پہنچا دیا، علوم آل محمد کے ذریعے سے دنیا کو ایسے اللہ کی معرفت کے دروازے اور خزانے کھول کے دے دیے، نہ صرف فقہ و عقائد بلکہ دنیا کے سائنسی ایجادات کے حوالے سے، سائنسی تعلیمات کے لحاظ سے آج اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے جوانوں۔ اس کا تقریباً غیر مسلم تقریباً اس میں 27 یا 30 آدمی ہیں، ان میں سے ایک مسلمان ہے، باقی سب کے سب غیر مسلم ہیں۔ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی فرامین کو دنیا کی ایجادات کے حوالے سے پرکھ کر تجزیہ کر کے ہر ٹاپک پہ، ہر حدیث پر ایک آرٹیکل لکھ کے اس کو مجموعی کلام بنایا ہے۔ فارسی میں اس کا ترجمہ ہے مغز متفکر جہان تشیع، اور اردو میں اس کا ترجمہ کسی نے کیا ہے کسی حد تک سپرمین ان اسلام۔ اس کا مطالعہ کریں تو پتہ چل جائے گا کہ اسلامی تعلیمات کو جعفر صادق نے، کشاف حقائق نے انسانوں کے لیے کیا کیا راستے کھول کے دیے۔ ایک ہی احسان کافی ہے، اگر دنیا یہ سائنس کے لیے آج اگر دیکھیں، جابر بن حیان جیسے شاگرد کو دے کر دنیا یا انسانیت پر جعفر صادق کا بہت بڑا احسان ہے۔ عزیزان محترم، وہ چیزیں دیکھیں، وہ چیزیں پڑھیں۔ تشیع کیا ہے ابھی ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ ابھی ہم صرف اور صرف کہاں تک پہنچ رہے ہیں؟ اب تک اگر آپ دیکھیں جو ہمارا معاشرہ ہے، ہم کربلا تک پہنچے ہیں۔ صرف ہمارے سفر سعودی کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک امام تک پہنچنا، ایک امام سے آگے خطا تک جانا۔ ابھی ہم نے وہ سفر شروع ہی نہیں کیا۔ اس سفر کے لیے آج کی دنیا میں دیکھیں تو خامنائی نے اس سفر کو دنیا کے سامنے آسان بنا دیا، اور اس کا خامنائی شاگرد ہے خمینی کا۔ خمینی کا شاگرد تھا۔ خمینی نے اس وقت یہ کہا تھا، روس سے کہا تھا، امریکہ سے بھی کہا، مت کرو ایسی باتیں، تم مٹ جاؤ گے۔ اب دیکھیں اس وقت دنیا کے 2 سپر پاور تھے، ایک رشیا، ایک یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ اور امریکہ جو دنیا کا سب سے منحوس ترین الفساد ہے، اب اس نے دنیا میں اپنی ایک طاقت کا لوہا منوایا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ منوایا ہے اس نے، معاشی طور پر، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، انسانی وسائل کے لحاظ سے بہت آگے نکل گئے، جس کی وجہ سے وہ یہ کہتا میں یہ کروں گا۔ ابھی تک آپ دیکھیں 37 ممالک پر اس نے براہ راست حملے کیے، لیکن کسی کوئی مجال کوئی نہیں، کسی کوئی مجال کوئی نہیں۔ تو کیوں کہیں؟ کیوں دنیا کا وہی کہتے ہیں سسٹم ہم نے معیشت کا دیا، سسٹم ہم نے ثقافت کلچر کا دیا ہے، سسٹم ہم نے طاقت کا دیا ہے، تمہارے لیے جو کچھ ہم نے بنا دیا ہے۔ آج کل اگر سائنسی اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہم نے دنیا کو نئی راہیں کھول کے دے دیا، آج ہم نے دنیا کو کلوز کر کے گلوبل ولیج بنا دیا، تو ہم وہ یہ کہتا ہمارا احسان تو تمہارے اوپر ہے۔ لیکن اس کے مد مقابل میں رشیا تھا، جس کی صلاحیتیں بہت تھی۔ اگر آپ دیکھیں رشیا بہت بڑی دنیا تھی رشیا، لیکن اس کا نظام تھوڑا سا ٹوٹنے لگا۔ تو اس وقت کے نبض شناس دنیا خمینی بت شکن نے گورباچوف کو ایک خط لکھا تھا، آؤ تمہارے نظام کے شکست کھانے کے، ہڈیوں کے ٹوٹنے کی میں آواز محسوس کر رہا ہوں، ہمارے پاس آ جاؤ۔ لیکن وہ بکھر گیا، 14 ریاستوں میں بکھر کے رشیا ختم ہو گیا۔ لیکن اب بھی روس ہے، رشیا جو ایک مجموعی ریاست تھا وہ ختم ہو گیا، روس ابھی زندہ ہے لیکن پھر بھی دنیا کی نظروں میں ہے۔ لیکن ان تمام کو یہ کہا تھا لا شرقیہ، نہ روس، لا غربیہ، نہ امریکہ، اسلامیہ، اسلام ہے تو سر بلند۔ وہ خمینی کا نعرہ تھا۔ آج خمینی نے تھیوری دے دیا، پریکٹیکل خامنائی نے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اب ڈرنے کی اب کوئی بات نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب وہ کرش ہو گئے ہیں، ان کا نظام ٹوٹ چکا ہے۔ اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ظاہری پاور کے لحاظ سے بھی آگے ہے، الہی طاقت کے لحاظ سے بھی خمینی کو، خامنائی کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں بر محمد۔ عزیزان محترم، یہی ہے نا۔ لیکن ہم ان سے پوچھتے ہیں آغا جان،
آپ نے یہ کہاں سے لیا؟ کیا آپ کے پر وحی نازل ہو گئیں؟ کیسے یہ طاقت آپ کے پاس آ گئیں؟ اتنا پاورفل تشیع کا نظام کیسے ہوا؟ یہ نظام کی بات ہے، شخصیت کی نہیں، نظام کی بات ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں، ہمارے تو ایک تشویش ہمارے لیے ہے، ایک دکھ بھی ہمارے ہے، دل میں ہے، سینے میں ہے، جو ایک ملک کے کریم جو افراد دنیا سے جائیں تو کہیں اس کو بڑا دھچکا آتا ہے، بڑا دھچکا آتا ہے۔ جس گھر کا سربراہ اگر کہیں سے نکل جائے، خدا نخواستہ گھر میں باپ کا سایہ اٹھ جائے، تو گھر والوں پر کیسی قیامت ٹوٹ پڑتی ہے، کیسی قیامت آتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ نیوکلیر کے حوالے سے، پاور کے لحاظ سے اور نظام کے لحاظ سے، جن کے تینوں مسلح افواج کے جو سب سے ہیڈ ہے وہ ایک ہی دن میں شہید ہو جائیں، اور سائنسدان جو معمولی آدمی نہیں ہوتے، تقریباً 18 سے 20 سے 22 سائنسدانوں کا ایک ہی ملک سے اٹھ جانا، اس مملکت کے لیے جو ریڑھ کی ہڈی کے برابر مانند ہوتے ہیں، بڑا دھچکا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے، خامنہئی فرماتے ہیں کوئی نہیں، جب تک اسلام زندہ ہے، جب تک ملت کے اندر عزاداری اور پیغام حسینی کا جذبہ موجود ہے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کچھ نہیں کر سکتی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے آپ یہ دیکھیں، چھوٹے جن کے باپ مر چکے ہوتے ہیں، باپ کے جنازے پہ آ کے کیا کہتے ہیں، چھوٹی سی بچی ہے کہتے ہیں۔ آپ اس میں دیکھیں حسن نصر اللہ کے آج پیغام دیکھیں، ان کے جو نور نظر ہے، حسن نصر اللہ رحمت اللہ علیہ کے بیٹے نے کیا کہا آپ نے سن؟ حالانکہ آپ یہ دیکھیں، جن کے کون رہا تھا سب کچھ، ایک ہی داماد تھا وہ بھی شہید ہو گیا پرسوں، وہ علی۔ اتنی مصیبتیں آ گئیں، لیکن سید حسن نصر اللہ کے بیٹا خامنہئی سے خطاب کر کیا فرماتے؟ دنیا والوں تو ہمیں شہید کر کے ہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم خامنہئی کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، خامنہئی سیدنا و مولانا ابن الحسین، وہ سعید کیا کہتے ہیں؟ ابن الحسین، فرزند حسین، 1000 مرتبہ ہمیں قتل کیے جائیں، ہمیں دوبارہ زندہ کیے جائیں، ہم کبھی بھی تجھے نہیں چھوڑ سکتے تنہا۔ 1000 مرتبہ ہمیں قتل کیے جائیں اور ہمیں زندہ کیے جائیں، ہم تجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتے ہیں ابن الحسین۔ وہ جذبہ ہے۔ کہتے ہیں حسن نصر اللہ شہید ہونے تو خامنہئی زندہ ہے۔ خامنہئی کیا فرماتے؟ خامنہئی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں اپنے اس ناقص وجود کو، اپنے معذور جسم کو مولا امام زمان آپ کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار، اس نظام پہ قربان کرنے کے لیے تیار۔ بر محمد آل محمد جس وقت ہم ایران میں تھے تو 2-3 مجتہد ایک سال وفات پا گئے، جو بڑے ٹاپ کے مجتہد تھے، مرجع تقلید تھے۔ تو برطانیہ سے مختلف قسم کے جو رپورٹس آنے شروع ہو گیا، ایران کے لیے مجتہد کی کمی ہوتی جا رہی ہے، مرجع تقلید ان کے پاس نہیں مل رہے۔ تو اس وقت آپ سائنسدانوں کی 10-12 کے شہید ہونے سے، کچھ فوج کے شہید ہونے سے نظام میں کچھ نہیں فرق پڑے گا، کیونکہ نظام اتنا مضبوط ہے، افراد کی وجہ سے نظام باقی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، افراد کی وجہ سے نظام باقی نہیں ہے، نظام کی وجہ سے افراد زندہ ہوتے ہیں، اور نظام ہونا چاہیے۔ تو اس وقت رہبر معظم نے فرمایا تھا، تمہیں ہماری طاقت کا نہ اندازہ ہے، نہ ہماری حقیقت کا تمہیں علم ہے۔ وہ کہتے ہیں تم ہمیں یہی سمجھ رہے ہیں کہ مرجع تقلید نہیں مل رہے اعلان میں، میں تم کو اعلان کرتا ہوں 1000 مجتہد اور تیار ہیں، صاحب رسالہ جن کی تقلید موجودہ ہی کر سکتے ہیں، 100 مرجع تقلید صاحب رسالہ آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اس وقت سلامت کے رہبر معظم آواز بلند تر صلوات۔ تو نظام میں اتنی طاقت تھی، اب رجیم چینج کرنے کے لیے اٹیک ہو گئے تھے، حملہ ہوا تھا۔ رجیم چینج کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ جن کے بڑوں کو اٹھائے جائیں، عوام سے رد عمل آ جائیں، تاکہ اپنی منمانی کا کوئی کمزور سا وہاں سربراہ بنائے، جیسے شام میں ہوا، جیسے افغانستان میں ہوا۔
مختلف جگہوں پر یہی جو تجربہ تھا انہوں نے ایران میں بھی کیا کہ شاید ان کے بڑے بڑوں کو اٹھانے کے بعد عوام میں رد عمل آ جائے گا، تو ادھر سے اس منحوس شاہ ایران کے بیٹے کو باقاعدہ اچکن پہنا کے اس کو تیار رکھا تاکہ ایران میں اتارا جائے اور خامنائی کو نعوذ باللہ ہٹایا جائے، اس نظام کے بدلے میں امریکن کوئی نظام لایا جائے۔ لیکن ایران کے بچے نے کہا، باپ کی لاش پر ایک چھوٹی سی بچی نے کہا، میرے باپ قربان تو ہے لیکن میں دعا کرتی ہوں خامنائی زندہ رہے۔ یہ کربلا کا درس ہے، جہاں حق کو باطل کہیں۔ یہ ہے مکتب تشیع، مکتب اہل بیت۔ یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، آج کی بات نہیں ہے نا جی۔ جناب سکینہ کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال کی آتے نا، 6 سال کی چھوٹی سی بچی ہے نا۔ ایسے مرحلے پر جس کا سب کچھ لٹ چکا، میں آپ کو مثال کے طور پر دے رہا ہوں، یہ مسائل کے جملے نہیں ہیں، لیکن ان بچوں نے کہاں سے نمونے لیے؟ یہ جب سے پیدا ہو گئے ہیں یہی واقعات سنتے آ رہے ہیں، انہی سے کسب فیض کر رہے ہیں۔ کیا سکینہ کو یہ اس موقع پر یہی کہنا چاہیے تھی، ہاں تو آؤ میرے دامن کو لگی آگ کو بجھا دو اور مجھے کہیں پناہ دو؟ عام اگر انسان کو اگر دیکھا جائے تو یہی اس کا تقاضا ہوتا ہے، یعنی یہی تقاضا ہوتا ہے، آؤ بھائی میں اس بے بسی میں ہوں، میرا کوئی نہیں رہا، میری دامن کو لگی آگ کو بجھا دو اور مجھے ان ظالموں سے بچاؤ۔ یہی ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ یہی ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے۔ دنیا کا ایک دستور ہے، فطرت انسانی ہے، جب کوئی مشکل میں ہو، مشکل سے نکلنے کے لیے کوئی سامنے سہارا آ جائے تو گرتے کو کسی تنکے کا بھی سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن سکینہ کیا فرماتی؟ بیوی میں آگ کے دامن لگی آگ کو بجھا دو، کہتے نہیں مجھے آگ بجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بجھانے کی ضرورت، نابالغ بچی ہے لیکن اتنا باشعور ہے، اتنا باشعور ہے۔ احسان کرنا چاہتے ہو، احسان کرنا چاہتے تو ہاتھ نہیں لگانا، تو نامحرم ہے، دیکھیں تو نامحرم ہے، جلنے دو، نامحرم کی ہاتھ لگنے نہیں دوں گی، نہیں میرے کپڑوں کا۔ اب اس میں کیا پیغام مل رہا ہے؟ تو نامحرم ہے، میرے کپڑوں کا ہاتھ نہیں لگانا۔ احسان اگر کرنا چاہتے ہو تو ایک احسان کرو، نجف کا راستہ بتاؤ، بس نجف کا راستہ بتاؤ۔ کیسا صورتحال کیسا تقاضا کر رہی ہیں، آگے سے سوال اور جواب کیسا آ رہا ہے، آپ یہ دیکھیں، یہ مکتب ہے۔ اس لیے اس لائن میں آج تشیع کی ہر بچی باپ کے جنازے پہ جا کر اپنے باپ کو نہیں روتی بلکہ حسین کی سکینہ کا یاد کرتی۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ کل جمعے کے دن تھا، جمعے کے دن دنیا میں محرم الحرام کا پہلا دن یوم علی اصغر کے طور پر مناتے ہیں ہر ماہ، لیکن ہمارے یہاں تو ابھی وہ سسٹم ہی شروع نہیں ہوا۔ ہم تو بہت پیچھے ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں ابھی۔ پوری دنیا میں آپ یہ دیکھیں، اتنے ایران کے اندر مشکلات ہیں، لیکن کل لاکھوں مائیں اپنے چھوٹے جو شیرخوار بچوں کے پیشانی پر لبیک علی اصغر لکھ کر ہر امام بارگاہ کے باہر لے کے پھرے ہیں۔ اصغر، حسین کا اصغر، تو اکیلا نہیں ہے، ہمارے سارے اصغر تجھ پہ قربان۔ بچے سے ماں کی گود سے ہی اصغر بنا رہی جس مکتب میں، تو اس کا کون مقابلہ کر سکتے؟ ہمیں بھی اس سے لینے کی ضرورت ہے۔ آج سوال ہی ہے، آغا جان رہبر معظم، آپ نے اور آپ کی ملت نے کہاں سے لیا، کہاں سے لیا یہ سارا سسٹم، کہاں سے لیا؟ تو اب ہم یہی سمجھ سکیں نا، شاید ان کے لیے کہیں سے کوئی الگ سے سسٹم ہو، الگ سے نظام ہو، لیکن فرماتے ہی ہیں ماں ہر چی داریم از محرم سفر داریم۔ اب آگے دیکھیں، ماں ہر چی داریم از محرم سفر داریم، ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم نے محرم اور سفر سے لیا ہے۔ محرم اور سفر سے ہم نے اپنی طاقت کے تمام سرچشمے ہم نے محرم اور سفر سے لیے۔ یہی محرم و سفر آج ہمارے پاس بھی ہے۔ یکم محرم الحرام سے لے کر اگر آپ 20 اگر سفر تک کو لے لیں تو یہ 50 دن، اور اگر آپ آخر سفر تک کو لے لیں تو 60 دنوں کا 2 مہینوں کا یہ دورانیہ انقلاب آور ایک پیریڈ ہوتا ہے، انقلاب آور ایک پیریڈ ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اس سے کیا کرنا چاہیے، ہمیں بھی سوچنا ہوگا، لیکن ابھی ہم ایک روایتی انداز میں آگے چل رہے ہیں۔ الحمدللہ اب تک یہ محفوظ ہے، لیکن اس سے آگے بڑھنے کے لیے میں نے پہلے آپ سے کہا
ہم اپنے آپ سے سفر کرتے ہیں کہاں تک؟ کربلا تک کہ ہم سفر کرتے ہیں، لیکن کربلا ایک ایئرپورٹ ہے، ایک اسٹیشن ہے، وہاں سے اڑ کے کربلا معلیٰ پہ ہم نے سٹے کر کے ہم نے کربلا معلیٰ سے عرش معلیٰ کی طرف جانا ہے۔